السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کیسے ممکن تھا آزاد کشمیر کے عوام مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ اسحاق ڈار کا دورہ چین، سی پیک پر سرمایہ کاری اور خطے میں امن پر اتفاق ہوا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی قیادت کے جارحانہ بیانات مسترد کر دیے۔ پاک افغان سرحد پر حالات کے مطابق افغان انتظامیہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ فیصل وابڈہ اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت پر شو کاز جاری، سپریم کورٹ طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تنقید کرنی ہے تو سامنے آ کر کریں۔ فیصل وابڈہ کا کہنا ہے کہ موقف پر کھڑا ہوں، گردن کٹوا دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کسان بڑی تحریک کے لیے تیار رہیں، نون لیگ والوں سے حساب لیں گے۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ گندم موجود تھی پھر بھی 280 ارب کی درآمد کی گئی، یہ حکومت پاکستان میں کرتے ہیں اور سرمایہ کاری دبئی میں کرتے ہیں۔ پنجاب میں ہیٹ ویو، بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری، کراچی میں شدید گرمی کی لہر جاری، شہریوں کا برا حال۔ کراچی میں مئی کے آخر تک موسم گرم رہے گا۔ فلسطینیوں پر تشدد، کینیڈا نے 4 اسرائیلی آباد کاروں پر پابندیاں لگا دیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انتہا پسند آباد کاروں کے تشدد کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں، تشدد کے مرتکب افراد کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم کی قائد حزب اختلاف پر ایک بار پھر تنقید، جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پالیور موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے کے بجائے ملک کو جلتا ہوا دیکھیں گے۔ پالیور نے کاربن ٹیکسوں کو سزا کا ڈھیر قرار دے دیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بارش کا امکان، انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ویکینڈ پر موسم گرم رہنے کی پیشن گوئی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ گرم موسم منگل تک جاری رہے گا۔ عرب سربراہی کانفرنس، غزہ پٹی میں اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت فوری روکنے کا مطالبہ۔ سعودی ولی عہد کا کہنا ہے کہ دنیا فلسطینیوں کے خلاف جارحیت روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسرائیلی فوج کی نصیرات کیمپ پر بمباری، 4 فلسطینی شہید۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارش اور طوفان کے باعث 4 افراد ہلاک، 8 لاکھ سے زائد افراد بجلی کی سہولت سے محروم ہو گئے، تعلیمی سرگرمیاں معطل، سیلاب کا خطرہ بھی موجود۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ آزاد کشمیر میں ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں؟ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ آزاد کشمیر میں ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھے۔ ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے وفد کو آزاد جموں کشمیر میں پارٹی کو مزید منظم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے اپنے روابط میں مزید بہتری لائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ وفد نے آزاد جموں کشمیر کی حالیہ صورتحال پر قابو پانے اور مسائل کے حل کے حوالے سے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد نے پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کے حوالے سے بھی تعریف کی۔ ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے وفد کو آزاد جموں کشمیر میں پارٹی کو مزید منظم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے اپنے روابط میں مزید بہتری لائیں۔ وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے وفد کو آزاد جموں کشمیر کی ترقی و خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ آزاد جموں کشمیر میں ہمارے بہن اور بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں؟
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی قیادت کے جارحانہ بیانات کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی قیادت کے جارحانہ بیانات کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ بھارتی قیادت کے حالیہ جارحانہ بیانات دیکھے ہیں۔ پاکستان بھارتی قیادت کے بے بنیاد اور حقائق کے منافی بیانات کو مسترد کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت کو درپیش خطرے سے نمٹنے کو تیار ہے۔ پاک افغان سرحد پر حالات کے متعلق افغان انتظامیہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ چین کے دوران چینی حکام سے مفید ملاقاتیں ہوئیں، سرمایہ اور خطے میں امن پر اتفاق ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقاتوں میں سی پیک سمیت سرمایہ کاری کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں میں سی پیک کے دوسرے حصے پر کام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان علاقائی امن و استحکام سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی حکام سے ملاقاتوں میں دہشت گردی سمیت امن کو سبوتاژ کرنے والی قوتوں کے خاتمے کا عزم کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جوہریت کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں فلسطینی حملوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پاکستان فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت سے متعلق جنرل اسمبلی کی قرارداد کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصل وابڈہ اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت پر شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تنقید کرنی ہے تو سامنے آ کر کریں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے فیصل وابڈہ اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت پر شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تنقید کرنی ہے تو سامنے آ کر کریں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سینیٹر فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس پر لیے گئے اسقط نوٹس کیس کی سماعت کی۔ جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر اعوان بینچ کا حصہ ہیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس کی تفصیلات طلب کر لیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ادارے عوام کے ہوتے ہیں، اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں، اداروں میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، میں کسی اور کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو بتائیں، تنقید کریں، ہر روز ہم اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ایک کمشنر نے مجھ پر الزام لگایا، بھائی بتاؤ تو صحیح چیف جسٹس کیسے دھاندلی کروا سکتا ہے؟ سارے میڈیا نے اسے چلا دیا۔ مہذب معاشروں میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اس لیے وہاں توہین عدالت کے نوٹس نہیں ہوتے۔ چیخو پکار اور ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعمیری تنقید ضرور کریں لیکن تنقید کی ایک حد ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ان کے بعد ایک اور صاحب آ گئے جن کا نام مصطفیٰ کمال ہے۔ انہوں نے بھٹو کا ذکر کیا۔ بھائی اگر ہم نے غلط کیا ہے تو بتائیں، بھٹو کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم زندہ تو نہیں کر سکتے لیکن غلطی تو مان لی۔ صرف ایک کام کرنا ہے کہ ادارے کو بدنام کرنا ہے۔ آپ نے بڑی جدوجہد کر دی تقریر کر کے، لیکن بہتری کے لیے کوئی بھی تحریری طور پر نہیں جاتا۔ آپ نے تقریر کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں کریں نا، پریس کلب کیوں؟ بعد ازاں سپریم کورٹ نے فیصل وابڈہ مصطفیٰ کمال سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو تنقید کرنی ہے ہمارے سامنے کریں، دونوں افراد کو نوٹس جاری کرتے ہیں، ہمارے منہ پر آ کر تنقید کر لیں۔ سپریم کورٹ نے پیمرا سے پریس کانفرنس کی ویڈیو ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب سینیٹر فیصل وابڈہ نے کہا ہے کہ اپنے موقف پر کھڑا ہوں، اپنی عزت پر گردن کٹوا دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سینیٹر فیصل وابڈہ نے کہا کہ میں نے جو پریس کانفرنس میں کہا اس موقف پر کھڑا ہوں، اپنی عزت پر گردن کٹوا دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے کسی جج کا نام لے کر کوئی بات نہیں کی، بالکل کہا کہ جو میری پگڑی اچھالے گا اس کی پگڑیوں کا فٹ بال بنا دوں گا۔ رؤف حسن نے ججوں کو ٹاؤٹ کیا اور اس پر سموٹو نہیں۔ گورنر سندھ عطاءاللہ تارڑ، طلال چودھری اور مصطفیٰ کمال کو نہیں بلایا، مجھے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ سوال اٹھانے پر بھٹو کی طرح پھانسی دینا چاہتے ہیں تو حاضر ہوں، پراکسی کا ٹھپا لگائیں تو میں آپ سے شواہد مانگوں گا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کسان بڑی تحریک کے لیے تیار رہیں، نون لیگ والوں سے حساب لیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کسان بڑی تحریک کے لیے تیار رہیں، نون لیگ والوں سے حساب لیں گے۔
تفصیلات کے مطابق لاہور میں خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم گندم درآمد کا حساب ان سے لیں گے۔ گندم موجود تھی، پھر بھی 280 ارب کی درآمد کی گئی، 3.5 ارب روپیہ یہ پاکستان سے لے گئے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ یہ حکومت PDM-2 ہے، مافیا کے خلاف جدوجہد اور دھرنے تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ملکی معیشت کو جاگیرداروں نے تباہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اب حکمرانوں سے حساب لیں گے، گرفتار کسانوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 24 ماہ میں نون لیگ، PP اور MQM کی حکومت رہی ہے۔ نگراں حکومت بھی پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کا تسلسل تھی۔ حافظ نعیم نے کہا کہ یہ حکومت پاکستان میں کرتے ہیں اور سرمایہ کاری دبئی میں کرتے ہیں، ہر ادارہ اپنے آئینی دائرے میں رہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے پنجاب میں رواں ماہ ہیٹ ویو، بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پنجاب میں رواں ماہ ہیٹ ویو، بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری کر دیا۔ PDMA کے مطابق 18 مئی تک بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤالدین، گجرات، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، قصور، سیالکوٹ، نارووال اور اوکاڑہ میں تیز بارش کا امکان ہے۔ PDMA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خوشاب، سرگودا اور میاوالی میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ علاوہ ازیں 21 سے 27 مئی تک پنجاب میں ہیٹ ویو کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ کراچی میں مئی کے آخر تک موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ شہر قائد میں گرمی غضب ڈھا رہی ہے۔ آج بھی گرمی کی شدت 41 سے 42 ڈگری تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں جھلسا دینے والی گرمی نے شہریوں کو نڈھال کر دیا ہے۔ شہر میں گرمی کا راج ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد